پلیز واسے، میں فراز کے خلاف ایک لفظ سننا نہیں چاہتی. وہ میرا شوہر ہے. کوئی میرے سامنے بیٹھ کر اس کی برائی کرے یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی. آپ کی عزت اسی میں ہے کہ آپ چلے جائیں. واسے کہتا ہے پلیز ماہنور میری بات تو سنو. ماہنور واسے کو کہتی اب سننے سنانے کو کچھ نہیں بچا اور بہتر یہی ہے کہ تم میرا خیال دل سے نکال کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ جیسے میں بڑھ چکی ہوں. فراز خاموش تھا. میرا ماضی، میں چاہے جتنا بھی بدل جاؤں مگر میرا ماضی میرا پیچھا نہیں چھوڑتا. فراز کافی افسردہ تھا. یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ جس کو میں چاہنے لگتا ہوں وہ مجھے کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ میری پہلی بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی. اتنے میں فراز کی پہلی بیوی بھی فراز کو دیکھتی ہے. کاش میں نے فراز کو نہ چھوڑا ہوتا. میں فراز کی قدر کر ہی نہ سکی. شاید میں اس کے قابل نہیں تھی. اور آگے بڑھ جاتی ہے. ماہنور پوچھتی ہے فراز تم ناراض ہو؟ فراز کہتا ہے نہیں. ماہنور کہتی ہے میں جانتی ہوں واسے تمہارے سامنے مجھ سے ملنے آیا تھا. وہ میرے دفتر تک آ گیا. فراز کہتا ہے ہاں میں اسے تمہارے دفتر آنے یا تمہاری زندگی میں آنے سے روک تھوڑی سکتا ہوں. صحیح کہا ہے اس نے. میں تمہارے قابل نہیں ہوں. میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے. ماہنور کہتے ہیں بالکل غلط. یہ سب کچھ تو مجھے سوچنا چاہیے. تم نے مجھے اس وقت سمیٹا جب ہر طرف سے انگلیاں میرے کردار پر اٹھ رہی تھی. تم نے میرے ماضی کو جانتے ہوئے مجھ سے شادی کی حالانکہ تم یہ بھی جانتے تھے کہ میں ایک طلاق یافتہ ہوں اور یہ بھی جانتے تھے کہ میرا کسی سے افیئر بھی تھا. میری زندگی میں اگر کوئی ریسپیکٹیبل ہے تو وہ صرف تم ہو. تمہارے بغیر میں ادھوری ہوں. اگر میری ذات مکمل ہو بھی جائے تو اس کا کریڈٹ صرف تمہیں جائے گا. تم نے مجھے اعتماد دیا ہے. اعتماد سے بڑھ کر کوئی دوسرا رشتہ میاں بیوی کے درمیان ہو ہی نہیں سکتا. ڈرنا تو مجھے چاہیے. میرے مسائل سے تنگ آ کر اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا پلیز وعدہ کرو مجھ سے آج کے بعد تم میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہیں کرو گے. فراز کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور ماہنور بھی فراز کا ہاتھ پکڑ کر مسکرا دیتی ہے. رمشا بھی ماہر کو بھول نہیں پائی تھی. ماہر کی پوری زندگی بدل گئی تھی اور ماہر اپنے آپ کو رمشا کی بربادی کا ذمہ دار سمجھتا تھا. رمشا ماہر کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے. ماہر کا نمبر بند جا رہا تھا. توقیر کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ رمشا اس کی غیر موجودگی میں کسی سے فون پر باتیں کرتی ہے. توقیر رمشا کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے. رمشا اپنے دروازے کو کھولتی ہے. سامنے توقیر کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے. توقیر رمشا سے پوچھتا ہے یہ تم دروازہ بند کر کے میری غیر موجودگی میں کس سے باتیں کر رہی تھی؟ رمشا کہتی ہے کسی سے نہیں. توقیر رمشا کا موبائل لے کر اسی نمبر پر کال کرتا ہے مگر نمبر بند تھا. توقیر کہتا ہے بتاؤ تم کس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ رمشا کہتی ہے میں اپنی سہیلی سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اریبہ اپنے گھر آ جاتی ہے. اریبہ کمرے میں کچھ چیزیں تلاش کر رہی تھی. ثقلین کو فوراً شک ہو جاتا ہے. کمرے میں تو نیکلس رکھا ہوا تھا. کہیں وہ نیکلس اریبہ کے ہتھے تو نہیں چڑھ گیا؟ مجھے بھی نہیں پتا کہ میں نے نیکلس کو کہاں رکھا تھا. اریبہ کو وہ نیکلس مل جاتا ہے. اریبہ کہتی ہے یہ نیکلس یہاں کہاں سے آ گیا؟ اس نیکلس کو تو چور لے گئے تھے. پھر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر میں چوری ثقلین نے ہی کروائی تھی؟ کہیں وہ چور ثقلین نے ہی تو نہیں بھیجے تھے؟ اریبہ سوچوں میں گم تھی. کہیں ماہنور سچ تو نہیں کہہ رہی؟ ہمارے گھر میں آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ذمہ دار ثقلین ہی ہیں. اریبہ کہتی ہے مگر ثقلین ایسا کیوں کریں گے؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. دوسری طرف لائر ثقلین سے پوچھتا ہے ثقلین صاحب آپ اریبہ بیوی کو واقعی طلاق دے رہے ہیں؟ ثقلین کہتا ہے ہاں. اب اس کے ساتھ رہ کر کرنا بھی کیا ہے؟ ناظرین اس ڈرامے میں فاریہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ثقلین پہلے اریبہ کو طلاق دے. اس کے بعد وہ بھی ثقلین سے طلاق لے لے گی بلکہ اس کے خلاف اریبہ کی ماں کو زہر دینے کی گواہی بھی دے گی. ثقلین کو فاریہ اور رمیز کے افیئر کا پتہ بھی لگ جائے گا. ثقلین اریبہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا اور یہ بھی بتا دے گا کہ گھر بھی اسی کے نام ہے. اب تمہارا اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے. اریبہ کو ثقلین کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. اریبہ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کی بہنوں کی زندگی کو ثقلین نے ہی برباد کیا ہے اور ثقلین اریبہ کی ماں کے قتل اور فراڈ کے الزام میں جیل چلا جائے گا
اور فاریہ کا بھی ثقلین کو برباد کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ڈرامن آنگن میں